دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھی سی ٹیلیسکوپ موجود ہے تو پورے چاند کی کسی رات اس کو چاند کے رخ پر موڑ دیجئے۔ اب اگر آپ اس کے کوارڈینیٹس 17.9 ڈگری عرض بلد یعنی لیٹیچیوڈ اور 92.5 ڈگری طول بلد یعنی لانگیچیوڈ کر دیں تو چاند کا جو حصہ آپ کے سامنے ہوگا اس کو البیرونی کریٹر کہا جاتا ہے۔ چاند کا یہ گوشہ 10ویں صدی کے عظیم مسلمان سائنسدان، ریاضی دان اور فلسفی ابو ریحان البیرونی کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو، البیرونی کون تھے اور آخر کیوں چاند کے ایک حصے کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابو ریحان محمد احمد البیرونی مسلم دنیا کے ایک فلسفی، مفکر، ماہر طبیات، ماہر معدنیات، ماہر بشریات اور سائنسدان ہیں، لیکن آپ کی اصل پہچان ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی ہے۔ ان مضامین میں ان کی گراں قدر خدمات کی وجہ سے ان کو نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں ماضی کے شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت سے اتنا آگے تھے کہ آپ کے بہت سے دریافت کیے ہوئے عوامل آپ کے ہم عصر سائنسدانوں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ البیرونی کی پیدائش خوارزم کے شہر قاس میں ہوئی۔ آج کل یہ علاقہ ازبکستان میں شامل ہے۔ بچپن سے ہی آپ ایک متجسس اور باریک بین ذہن کے مالک تھے اور مظاہر فطرت کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کے لیے ہر شے اپنے اندر حیرت اور عجائب کا ایک جہان لیے ہوئے تھی۔ اسی لیے آپ کے قلم نے جن موضوعات کا احاطہ کیا، ان کا دائرہ کار ایک افق سے دوسرے افق تک وسیع ہے۔ جس دور میں آپ پیدا ہوئے اس میں مرکزی خلافت دم توڑ چکی تھی اور اسلامی دنیا چھوٹی بڑی ریاستوں اور سلطنتوں میں تقسیم تھی۔ سیاسی اعتبار سے یہ ایک انتشار کا زمانہ تھا، البتہ علم و دانش کی جستجو کا جو بیج عباسی دور میں لگایا گیا تھا، اس فصل پر پھل لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ البیرونی جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مسلمان سائنسدان اور مفکرین اپنا لوہا دنیا بھر میں منوا چکے تھے۔ اس دور میں مسلم دنیا کے کتب خانوں میں بیشتر یونانی کتب کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا اور یہ عام عوام کے لیے میسر تھیں اور ان میں موضوعات کی کوئی قید نہیں تھی۔ مزید یہ کہ اس زمانے تک کاغذ بآسانی دستیاب تھا، جس سے کتابیں لکھنے کا مشقت طلب کام کافی آسان ہو چکا تھا۔ اس علم دوست ماحول میں البیرونی کو شروع ہی میں ایک نہایت قابل یونانی استاد مل گئے، جن سے انہوں نے یونانی زبان سیکھی۔ اس سے آپ عظیم یونانی مفکرین جیسا کہ ارسطو، سقراط، فیثاغورس، جالینوس، اقلیدس، بطلیموس اور ارشمیدس وغیرہ کی کتابوں کا اصل حالت میں مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ ترجمے کے بجائے اصل ماخذ کو پڑھنے سے آپ کے مطالعے کو بہت جلا ملی۔ یوں تو آپ وقت کے مطابق علم کی کوئی ایسی شاخ نہیں تھی جس میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، لیکن جن مضامین میں آپ شروع دن سے منسلک ہوئے اور تمام عمر آپ کی خصوصی دلچسپی کا مرکز رہے، وہ موضوعات ریاضی، جیومیٹری، فلکیات، طب اور فلسفہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دینی علوم جیسے فقہ اور الہیات میں بھی عبور رکھتے تھے۔ ویسے بھی اس دور میں علمی حلقوں میں دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم ویسی نہیں تھی جیسی آج سمجھی جاتی ہے۔ کسی بھی علمی تحقیق کے لیے کسی مضبوط ادارے یا شخصیت کی سرپرستی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ البیرونی کے دور میں مسلمانوں کی علم دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف شاہی دربار بلکہ عام سردار اور امراء کے ہاں علماء اور دانشوروں کی رفاقت ایک طرح کا رواج بن چکی تھی۔ بڑے بڑے سردار اپنی مجالس اور درباروں میں اہل دانش کو مدعو کرتے اور ان کی موجودگی کو باعث افتخار سمجھتے۔ خوش قسمتی سے البیرونی کو خوارزمی شہزادے ابو منصور کی شکل میں ایک صاحب علم ہستی کی سرپرستی مل گئی۔ وہ خود بھی ایک قابل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے۔ ابو منصور نے ہی البیرونی کو اقلیدس کی جیومیٹری اور بطلیموس کی فلکیات سے متعارف کروایا۔ 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ ایک ماہر ریاضی دان کے طور پر اپنا نام بنا چکے تھے، لیکن آپ کی شہرت ابھی خوارزم تک ہی محدود تھی۔ لگ بھگ 25 سال تک آپ خوارزم ہی میں مقامی حکمرانوں کے زیر سایہ کام کرتے رہے، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے وہ کسی بڑے علمی مرکز تک سفر کے متمنی تھے۔ ان کے اس فیصلے میں مقامی خانہ جنگی نے اہم کردار ادا کیا اور آپ سامانی سلطنت کے بجائے بخارا چلے گئے۔
کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد آپ بحیرہ کیسپین کے کنارے گورگان نامی علاقے میں امیر قابوس کے پاس چلے گئے اور اپنے علمی تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک عظیم علمی شخصیت ابن سینا سے ہوئی جو علمی قد کاٹ میں البیرونی کے ہم پلہ تھے۔ اگرچہ یہ دونوں شخصیات رہتی دنیا تک اپنی علمی خدمات کے باعث زندہ جاوید رہیں، مگر ان کا تبادلہ خیال، اختلاف رائے، نظریاتی اختلاف اور علم و دانش کی چاشنی سے بھرپور رہا۔ ابن سینا سے ملاقات کے بعد البیرونی نے ان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا اور اس میں ابن سینا کے سامنے مختلف خطوط میں 18 سوالات پیش کیے۔ پھر ان کے جوابات پر بھی دونوں میں عمدہ قسم کی علمی بحث اور مکالمہ جاری رکھا۔ ان 18 سوالات میں 10 کا تعلق ارسطو کے فلسفہ، کائنات اور اجرام فلکی سے تھا۔ باقی 8 کا تعلق سائنس اور فزکس کے عمومی موضوعات سے تھا، جس میں پانی، روشنی اور حرارت کے بہاؤ کے متعلق سوالات موجود تھے۔ دوستو، یہ خط و کتابت آج بھی سوالن جواباً موجود ہے اور اس میں وہی گہرائی اور روانی ملتی ہے جو 1000 سال بعد آج کے دور کے سائنسی مباحثوں کا خاصہ سمجھی جاتی ہے۔ 994 عیسوی میں مشہور مسلم ماہر فلکیات الخوجندی نے سورج کے مشاہدے سے رے شہر کے ارض بلد معلوم کیے۔ البیرونی نے الخوجندی کے مشاہدات اور حساب کو غلط ثابت کیا اور اس میں موجود کمزوریوں کی درست نشاندہی کی۔ اس سے بطور ماہر فلکیات البیرونی کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اس مقام پر اس کہانی کے ایک اور کردار کو متعارف کروانا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور وہ ہیں سلطان محمود غزنوی۔ جس دور میں ابن سینا اور البیرونی علم کے میدان میں روشنی کے چراغ جلا رہے تھے، محمود غزنوی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک روایتی جنگجو سے بڑھ کر ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھا اور اس نے غزنی کو اپنے دارالسلطنت کے طور پر منتخب کیا، اور جیسا کہ اس زمانے کے بادشاہوں کا وتیرہ تھا، محمود کو اپنے دربار کے لیے اہل علم و دانش کی ضرورت تھی۔ سامانی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے ابن سینا اور البیرونی کو ان کی مرضی کے برخلاف اپنے ساتھ غزنی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے میں ابن سینا نے وہاں سے فرار ہو کر اپنی جان بچا لی، مگر البیرونی سلطان محمود کی گرفت میں آ گئے اور وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے دربار میں غزنی لے آیا، جہاں 1030 عیسوی میں 1030 میں سلطان کی وفات تک یہ سلطان کے ساتھ ہی رہے۔ محمود غزنوی کے دربار میں اگرچہ البیرونی معززین میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں تھی۔ اس تمام عرصے میں البیرونی اپنے علم و تحقیق کے کام سے تو منسلک رہے، لیکن سلطان کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ ایک تناؤ کا شکار رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا مسعود تخت پر فائز ہوا تو اس نے البیرونی کو مکمل آزادی دی، مگر اس کے باوجود البیرونی نے اپنے وطن واپس لوٹنے کی کوشش نہیں کی اور نہ صرف باقی زندگی وہیں پر گزار دی، بلکہ سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ اظہار عقیدت کے طور پر اپنی کتاب القانون کو سلطان کے نام سے منسوب کیا۔ علم فلکیات یعنی اسٹرونومی کی یہ عظیم کتاب آج بھی القانون المسعودی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ البیرونی نے ریاضی، جیومیٹری، فلکیات یعنی اسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، معدنیات، طب، فلسفہ اور اینتھروپولوجی یعنی بشریات جیسے علوم میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، یونانی اور سنسکرت زبان کے ماہر تھے۔ البیرونی ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے اور اس کو بہترین طریقے سے پیش کرنے پر یقین رکھتے تھے، اسی لیے 60 سال کی عمر میں آپ نے اپنے تب تک کے کام کو فہرست بند کیا۔ اس ریکارڈ کے مطابق آپ سے تقریباً 140 کتب منسوب ہیں، جن میں نصف سے زیادہ کا تعلق ریاضی اور ایسٹرونومی سے ہے۔ البیرونی کو اسلامی دنیا کا خالص ترین مفکر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاں انہوں نے بہت سے انوکھے اور نئے موضوعات پر تحقیق کی، وہیں انہوں نے صدیوں سے مروجہ نظریات پر شک کی انگلی بھی اٹھائی اور نہ صرف ان کے نقائص واضح کیے بلکہ ان کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے پیش کیا۔ آثار الباقیہ ان کی اولین اور اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس پوری کتاب کا مقصد وقت کو ناپنے کا ایک ٹھوس طریقہ دریافت کرنا تھا۔ آپ نے یہ کتاب 27 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی اور اپنی زندگی کے اگلے 35 سال اس پر کام کرتے رہے۔
اس مد میں آپ نے نہ صرف اپنے دور کی مختلف تہذیبوں کا تذکرہ کیا بلکہ ان تہذیبوں کا بھی ذکر کیا جو دنیا سے مٹ چکی تھیں۔ اس کتاب میں اہل فارس، اہل زرتشت، بدھ مت کے پیروکار، وسط ایشیا کے باسی، یہود، عیسائی اور مسلم دنیا کے کیلنڈر زیر بحث آئے۔ یوں آثار الباقیہ اپنی اصل میں اس وقت کی دنیا کی ایک سائنٹیفک تاریخ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی دلائل پر مبنی ایک جامع کتاب تھی۔ البیرونی کے تمام علمی کارناموں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف کتاب الہند ہی کی بات کی جائے تو یہ کتاب الگ سے اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر خالص علمی اعتبار سے جانچا جائے تو بھی کتاب الہند بہت سارے زاویوں سے ایک منفرد اور لافانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ البیرونی کے وقت کے ہندوستان کے متعلق ایک مفصل کتاب ہے جس میں ہندو تہذیب، نظریات، رہن سہن، عقائد اور فلسفے کا تذکرہ ہے۔ کتاب الہند کسی بھی کلچر کے متعلق ایک مکمل طور پر مختلف کلچر اور پس منظر رکھنے والی آنکھ سے دیکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اینتھروپولوجی کے ماہرین کے مطابق کتاب الہند کو اینتھروپولوجی کی پہلی کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں ہندو صرف بت پرست اور مشرک قوم کے طور پر جانے جاتے تھے اور وہ ہندو تہذیب اور اس کی وزڈم سے یکسر ناآشنا تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان پر مہم جوئی کے باعث البیرونی کا ہندو اسکالرز سے رابطہ ممکن ہو سکا۔ آپ نے ان سے سنسکرت زبان سیکھی اور ان کی تہذیب کے ارتقائی عمل کو بغور مشاہدے، مطالعے اور رابطے سے پہچانا۔ اگرچہ البیرونی خود ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے مگر ان کی غیر جانبدارانہ تحقیق نے ان پر واضح کیا کہ ہندو مت محض بت پرستی کا نام نہیں بلکہ ان کے ہاں ایک مکمل نظام زیر عمل ہے جس کی گہرائی میں ان کا ایک اپنا فلسفہ حیات ہے۔ یہ کتاب 80 ابواب 80 چیپٹرز پر مشتمل ہے اور اس میں ہندوؤں کے خدا، زندگی، موت، جنت اور جہنم کے متعلق نظریات کے ذکر کے بعد ان کے ہاں فلسفہ، طب، ریاضی، ایسٹرونومی اور وقت کی پیمائش کا تذکرہ ہے۔ یہاں کچھ اہم مشاہدوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ تاریخ میں کسی فاتح قوم کی طرف سے کسی مفتوح قوم کے لیے اس طرح کی جامع کتاب لکھنے کی مثال ہمیں اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ یوں البیرونی کی یہ کاوش مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے ناآشنا کلچر کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی اور اس سے دونوں مذاہب کے مفکرین کو عدم برداشت سے بالاتر ہو کر آپس میں علمی تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ نہ صرف یہ بلکہ 18ویں صدی عیسوی میں جب انگریزوں نے بر صغیر کا رخ کیا تو انہوں نے یہاں کے کلچر سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ دوسری بات، کتاب الہند میں البیرونی نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ قدیم ہندوستان اور قدیم یونان کے فلاسفہ اور علماء کے درمیان بہت سی اقدار اور نظریات مشترک تھے، یہاں تک کہ یہ دونوں کلچر ایک ہی درخت کی دو شاخیں معلوم ہوتے تھے۔ مگر کیا وجہ تھی کہ یونانی تو علم و دانش کی منزلوں میں بہت آگے نکل گئے مگر ہندوستانی علماء کسی نقطۂ کمال تک نہیں پہنچ سکے؟ البیرونی نے اس ضمن میں ہندوؤں کی زبان سنسکرت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ان کے مطابق سنسکرت ایک غیر سائنسی زبان تھی جس میں محاورات اور تشبیہات اس درجے میں شامل تھیں کہ کسی ایک شے کی تعریف و تفصیل ٹھوس طریقے پر کرنا بہت مشکل تھا۔ تیسری بات، عمومی رائے کے برخلاف حالیہ دور کے کچھ محققین کا خیال ہے کہ کتاب الہند لکھنے کے لیے البیرونی نے پورے ہندوستان کا سفر نہیں کیا بلکہ جس طرح البیرونی کو محمود اپنے دربار میں بخارا سے لایا تھا اسی طرح اس کے دربار میں بہت سے ہندوستانی علماء بھی موجود تھے جو اپنے فلسفے اور علوم کے ماہر تھے اور یہی البیرونی کی معلومات کا ذریعہ بنے۔ البیرونی کے اہم ترین کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجرباتی طریقے سے زمین کا ریڈیس معلوم کیا جو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے معلوم کیے گئے ریڈیس سے قریب ترین ہے۔ اس مقصد کے لیے البیرونی نے اپنے وقت کے رائج طریقوں سے یکسر ہٹ کر ٹریگنومیٹری کے اصولوں کے مطابق ایک بالکل انوکھا طریقہ وضع کیا جس میں آپ نے ایک پہاڑی کی اونچائی اور افق سے بننے والے زاویے کو استعمال کیا۔ یہ سارا تجربہ آپ نے ہمارے پنجاب کے شہر پنڈ دادن خان میں ننندانہ کے علاقہ میں کیا۔ آپ کی کتاب تحدید النہایہ میتھمیٹیکل جیوگرافی میں ایک شاہکار کتاب ہے جس میں آپ نے مختلف شہروں کے درمیانی فاصلے اور زمین پر ان کے کوارڈینیٹس نکالنے کے اصول قائم کیے۔
اس کتاب میں آپ نے ٹریگنومیٹری کے اصولوں کو استعمال کر کے مکہ کی سمت بھی نکالی اور یوں مسلمانوں کے ہاں نماز کے لیے کعبے کی سمت معلوم کرنے کے مسئلے کا پریکٹیکل حل پیش کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے پہاڑوں کے بننے کے عمل اور فوسلز پر بھی تحقیق کی۔ عظیم یونانی ماہر فلکیات بطلیموس، جسے ٹولمی بھی کہا جاتا ہے، علم فلکیات کے بانیوں میں سے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب المجیسٹ ایسٹرونومی کے مضمون پر الکتب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹولمی نے دوسری صدی میں جیو سینٹرزم کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق سورج اور دیگر اجرام فلکی زمین کے گرد گھومتے ہیں اور زمین ساکن رہتی ہے۔ اس کے برعکس زمین سمیت تمام اجرام فلکی کے سورج کے گرد گھومنے کے نظریے کو ہیلیو سینٹرزم یا ہیلیو سینٹرک کہتے ہیں، اور یہ 16ویں صدی میں پیش کیا گیا۔ البیرونی نے اپنی تحقیق میں یہ محسوس کیا کہ ٹولمی کی تحقیق میں بعض اوقات اس نے ایسی ویلیوز کو استعمال ہی نہیں کیا جو اس کے تحقیق کے خلاف جاتی تھیں، اور صرف وہی ویلیوز استعمال کی جو اس کے نقطہ نظر کو مضبوط کرتی تھیں۔ البیرونی نے جیو سینٹرزم کو یکسر رد تو نہیں کیا، مگر ٹولمی جن مشاہدات کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچا وہ تمام مشاہدے حتمی ثبوت نہیں تھے، بلکہ انہی مشاہدات سے یہ ہیلیو سینٹرزم بھی ثابت کیا جا سکتا تھا اور ہے۔ آج ہم جدید ٹیلیسکوپ اور ریڈیو ٹیکنالوجی کے طفیل یہ جانتے ہیں کہ اپنی اصل میں یہ دونوں نظریات ہی غلط تھے۔ ہاں، ہیلیو سینٹرزم حقیقت کے نسبتاً زیادہ قریب تھا۔ البیرونی یہ سمجھتے تھے کہ الماجسٹ اپنی پریکٹیکل افادیت کی عمر پوری کر چکی ہے اور دنیا کو نئی اور بہتر تحقیق کی ضرورت ہے۔ سو انہوں نے قانون المسعودی جیسی مارکۃ الآراء کتاب لکھی، جس میں نہ صرف اس وقت تک ایسٹرونومی کا مکمل جائزہ تھا، بلکہ مستقبل کی تحقیق اور جائزے کے لیے جدید بنیادوں پر قوانین بھی پیش کیے، جس سے ایسٹرونومی کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے پہلے کے عظیم ترین ایسٹرونومرز میں شمار کیا جاتا ہے، اور انہی خدمات کے باعث چاند کے ایک حصے کو بھی ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ البیرونی کی تحقیق نے جن عوامل کو موضوع بنایا، ان میں چاند کی حرکات، ستاروں اور سیاروں کی حرکت، روشنی کی رفتار، روشنی اور سایہ پر تحقیق اور اس کا پریکٹیکل استعمال، جواہرات، دھاتوں کی کثافت، طب اور ادویات وغیرہ، یہ سب شامل ہیں۔ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں کسی جسم کی پوزیشن نکالنے کا جو طریقہ البیرونی نے پیش کیا، اس کو جدید دور میں پولر کوآرڈینیٹس کا پیش رو کہا جاتا ہے۔ البیرونی کی تحقیق کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے نتائج کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیق دلائل اور ڈیٹا کے ساتھ پیش کرتے تھے، تاکہ کوئی بھی ان کے طریقہ کو استعمال کر کے صحیح نتائج تک پہنچ سکے، اور یوں البیرونی کے نتائج سے متعلق کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ البیرونی کی شکل میں ہم ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو سائنس کے ایک ایکسپیریمنٹل میتھڈ پر مکمل یقین رکھتے تھے اور سائنس اور عقلی دلائل کی روشنی میں عام زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے قائل تھے۔ جہاں انہوں نے اپنے دانش سے بہت سے تاریک اور انجان ایوانوں کو روشنی بخشی، وہاں انہوں نے ان گنت مروجہ نظریات کو شک کی ٹھوکر لگا کر ان کو پہلے سے زیادہ مؤثر اور قابل استعمال انداز میں پیش کیا۔ البیرونی کی وفات 1050 AD میں غزنوی سلطنت میں ہوئی، اور آپ کی آخری آرامگاہ موجودہ افغانستان کے شہر غزنی ہی میں ہے۔